الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پیش کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے۔ کچھ میری طبعاً بھی میری رغبت بھی ہے اس طرف، اور میری ضرورت بھی ہے، اور اس سے بڑا فائدہ بھی میں نے محسوس کیا ہے۔ اور بہرحال تو یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، تو بس میں ملفوظات دو تین جگہ سے کھول کے کہیں نہ کہیں سے توکلاً علی اللہ میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اس اندیشے کے ساتھ بھی، اس خدشے کے ساتھ بھی کہ شاید کہیں میری گاڑی رک جائے اور میں کوئی بات سمجھا نہ سکوں۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت تھانوی کے جو ملفوظات ہیں وہ تو مکمل ہی ہیں، حضرت نے جو باتیں فرمائی ہیں بڑی جامع اور معنی، لیکن میں ایک تقابلاً 80 سال پہلے کی بات آج کے اس تناظر میں اس کو میں منطبق کرنا چاہتا ہوں، اس کے مطابق عام فہم انداز میں بھی۔ دوسرے یہ کہ اس سے اگر کوئی ذہن کہیں دوسری تیسری طرف بھی چلا جائے تو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ تو ملفوظ تو بہرحال کبھی کبھی اتنا سا ہوتا ہے، میری تشریح لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ایک ملفوظ آیا ہے آپ حضرات کے نصیب سے۔ ایک صاحب حضرت کی خدمت میں ایک کاغذ لے کر آئے جس میں لکھا تھا کہ میں فلاں گاؤں میں عیدگاہ تعمیر کر رہا ہوں، اس کے متعلق چندہ لوگوں سے چاہتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ تصدیق فرما دیں گے تو آپ کی تصدیق فرمانے پر لوگ چندہ دیں گے، اور چند علماء سے اس کاغذ پر بھی دستخط کرا کر لائے تھے۔ حضرت نے دستخط سے انکار فرما دیا۔ ان سے اس کے متعلق مسئلہ بھی بیان فرما دیا، اور چند حکایات بزرگاں و فقہائے پیشین کی اس کے متعلق ان کی گویا فقہاء پیشین کی اس کے متعلق بیان فرمائیں۔ یہاں تک کہ جو سطریں ہیں اس میں عوام کا کتنا فائدہ ہوگا اگر میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں، یہ تو عوام خود سمجھیں، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ اہل مدارس اور علماء کے فائدے کی طرف زیادہ اس کا وہ ہے۔ یہ تو وہ ہے جو آج تک بھی چلی آ رہی ہے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام تھا، اور الحمدللہ اب بھی ہے۔ مقام پہ مجھے بات یاد آ گئی، مولانا امجد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، مولانا اسد تھانوی صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بھی عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور تاجر بھی تھے، مطلب بلڈر وغیرہ۔ تو تھانہ بھون سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد مولانا محمد احمد تھانوی سکھر میں ان کا مدرسہ اشرفیہ ہے، جامعہ اشرفیہ سکھر، اور ان کے مولانا محمد احمد تھانوی کے بھائی ہیں مفتی جمیل احمد تھانوی، جو مولانا مشرف علی تھانوی کے والد لاہور میں ہوتے تھے۔ بہرحال یہ سب تھانوی سلسلے کے حضرات ہیں نسباً، صرف یہ نہیں کہ کوئی خلافت وغیرہ سے۔ تو مولانا امجد تھانوی ایک بات کہا کرتے تھے اور مجھے بڑی اچھی لگی ان کی۔ فرمایا بھائی بزرگوں نے جتنا کام کیا ہے، جتنا نام کمایا ہے، اولادوں کو چاہیے کہ ان کے نام کو وہاں تک تو رکھیں، اوپر نہیں لے آ سکتے تو اس سے نیچے تو نہ لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے اور اپنے باپ کا نام ہونا تو یہ چاہیے کہ اولاد اوپر کی طرف لے کے جائے، ایسے کام کرے۔
کہ ان کا نام اور بڑھے، بلند ہو. تو اور اگر یہ نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم ان کا گراف نیچے تو نہ آنے دو، ان کو بدنام تو نہ کرو، ان کو کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ان کا نام متاثر ہو. یہ بات تو حقیقت یہ ہے کہ میرے والد محترم جو تھے ان کو کون نہیں جانتا. میں کبھی کبھی غلبہ حال میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ وہ شخص پاکستانی ہی نہیں ہے کہ جو مولانا احتشام الحق تھانوی کا نام نہ جانتا ہو. یہ 20 سال کی جو یہ نسل اس وقت ہے، اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 15-20 سال کے بچوں کو ممکن ہے نہ پتہ ہو کون تھے مولانا احتشام الحق تھانوی. لیکن تو ہمیں یاد ہے کہ رمضان میں وہ جو کمرہ ہے جہاں پہ وہ آج کل ویران پڑا ہوا ہے، اس کمرے میں بڑی بڑی شخصیتیں آ کے بیٹھتی تھیں. انتظار گاہ تھا وہ. حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب کو بھی وہ آنکھیں ابھی موجود ہیں جنہوں نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہیں، ہمارے والد سے ملنے آئے ہیں. اندر بھی بزرگ یا علماء جو بھی بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سے حضرات. تو پہلے وہ وہیں بیٹھتے تھے آ کے، پھر وہ سیکریٹری صاحب اطلاع، تو خیر ہمارے والد بلا لیتے تھے اندر. تو اس کمرے سے لائن لگتی تھی علماء کی، جو چندے کے لیے سفراء آتے تھے پورے ملک سے کہ صاحب وہ پرچی ایک مل جائے سفارش کی. تو وہ جو بھی یہاں پہ سیٹ ویٹ تھے انہیں دکھا کے بھئی مولانا نے سفارش کی ہے، چندہ مل جاتا ہے. یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں، یہ جو کمرہ ہے یہاں پہ جہاں ہاشم بیٹھتا ہے، ادھر تک لائن لگی ہوتی تھی. اب کوئی بیٹھیں، کوئی لیٹیں، کوئی کھڑیں کچھ. اور روزانہ یہ بھی نہیں کہ بس 2 دن ہوئی سی. تو علماء کا بڑا کراچی کی طرف ہمیشہ ایک فلو رہا ہے. بہت سے علماء پورے ملک میں اوپر تک دیکھ لیں، وہ سب یہ انتظار کرتے ہیں کہ بھئی کراچی سے کچھ تو کراچی میں ماشاءاللہ کچھ برادریاں اور میمن یہ حضرات تعاون کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت، اب یہ خلط کسی اور کو مل گئی ہے، جو بھی مل گئی. شروع میں میرے پاس بھی بہت سے آتے رہے، اور تو بس میں نے بھی کسی کو لکھ دیا، کسی کو. یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ آئے ہیں مدرسے کی اعانت کے لیے، اور میں بات طویل تو ہو جاتی ہے لیکن تحدیث بن نعمت کی اگر شریعت نے اجازت نہ دی ہوتی تو میں نہ کہتا کہ بڑے بڑے حضرات اپنے بیٹوں کو اور ان کو بھیجتے تھے. تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سہارنپور میں جو تھے، جو تبلیغی جماعت، ان کا تو خط بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے والد کو لکھا کہ مدرسے کی اعانت وغیرہ کے لیے. تو ظاہر ہے کوئی لے کے ہی آیا ہوگا. اور مختلف مدارس سے اور بڑے بڑے حضرات سے وہ یہاں آتے تھے. تو یہ بہرحال اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا اور فائدہ بھی ہوتا ہوگا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ تو سب عوام بھی جانتے ہیں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ایسا ہے، لوگ چندہ وصول کرنے نکلتے ہیں. اور میں تاجر حضرات بھی سنتے ہوں گے اور عوام بھی، وہ یہ سمجھ لیں کہ علماء کی حقارت نہیں ہے اس میں اگر وہ چندہ لینے آتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان علماء کا بھی تم احسان مانو جو یہ آ گئے تمہارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے. زکوٰۃ لینے نہیں آئے، وصول کرنے آئے. لینے کا مفہوم مجھ جیسے ناقص کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنے لیے لینے آئے، اگر آپ لوگ تائید فرمائیں. اور وصول کرنے کا یہ ہے تو زکوٰۃ تو وصول کرنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھیجتے تھے زکوٰۃ کے لیے کہ بھئی زکوٰۃ جاؤ زکوٰۃ. تو اس کا ایک آج بھی سلسلہ ہے.
تو ان علماء کی قدر کرو جو یہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنے آ جاتے ہیں اور تمہارے اوپر سے بوجھ اتارتے ہیں، ورنہ تم زکوٰۃ اپنے اتنے متقی تو سب ہیں کہ اپنے اوپر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لگاتا، اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، تو وہ کوڑا تمہارا اٹھا لیتے ہیں اور تمہارے گھر. تو خیر یہ بات یہاں تک میں نے اس لیے بتائی کہ آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ علماء حضرات کی پرچیاں جن کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے. تو لوگ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مفتی عقیل صاحب بیٹھیں، میرے محترم ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، علم میں زیادہ ہیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بڑے بڑے ملینر حضرات ہمارے علماء میں اب گزرے ہیں 40 سال میں، ملینر کہہ رہا ہوں میں، ملینر کوئی گالی نہیں ہے، مطلب لکھ پتی اور کروڑ پتی، اور ہم ان سے بڑے قریب، وہ ہمارے بڑے مشفق، اور اتنے برے حالات جامعہ احتشامیہ پر آئے، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا. مثلا حکیم اختر صاحب ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا بھی تھا، آج بھی ان کا میں نے نہیں حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب کسی تاجر کو متوجہ کر دیں ہماری طرف. میں کہتا وہ کر دیتے، لیکن میں نے کہا ہی نہیں، اور اس کا گمان زیادہ تھا کہ وہ کرتے ہی نہ، معذرت کر لیتے یا اور کچھ. تو میں نے کبھی کسی سے بڑے حضرات سے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہمارا کبھی کے دن ہیں بڑے اور کبھی کی رات بڑی، یا لوگ یہاں سے پرچیاں لینے آتے تھے، یا آج ہمیں ضرورت اس وقت بھی جب کہ میں بیٹھا ہوں یہاں اس درسگاہ میں اور مفتی حضرات میں سامنے بیٹھے ہیں 10-12، ہمیں مالی پریشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ تنخواہیں بھی اس سے متعلق ہیں، اور صاحب طلبہ کے وظائف، کھانے، سب کچھ. تو یہ خیر ایک بات ہے جو میں نے عرض کر دی کہ یہ بھی چیز شامل ہے. تو عوامل کیا ہیں اس کے، جس کے زبانیں جتنے منہ ہیں اتنی زبانیں. میں نے اس کے عوامل اور اسباب لکھے ہوئے اپنی ایک کتاب میں، سیاسی مراقبہ، دینی محاسبہ. اس کے دیباچے کو کوئی پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ جامعہ احتشامیہ چندے سے کیوں محروم رہا. یہاں تک کی سطریں تو آپ سمجھ گئے کہ عیدگاہ تعمیر کر رہے ہیں اور چندے کے لیے آئے ہیں. مولانا تھانوی نے انکار فرما دیا، اور مولانا تھانوی بہرحال نبی نہیں تھے، صحابی نہیں تھے، امام ابو حنیفہ کے بھی درجے میں بہرحال نہیں کہہ سکتا کوئی اگر، لیکن یہ ہے کہ بہرحال غیر صحابی تھے اور بہت اونچے مقام پر تھے. کسی کی اگر وہ انکار فرما دیں وہ بھی نفسانیت سے نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کی حامی بھر لیں وہ بھی کوئی اپنائیت سے نہیں ہے کہ بھئی انہیں میں کیا جواب دوں. حضرت تھانوی جواب دینے پہ آئیں تو مولانا سید سلیمان ندوی کو بھی جواب دے دیں، اور خاموش رہ جائیں تو ایک داڑھی منڈا کلین شیو اسٹیشن پہ گاڑی میں کا انتظار کر رہا ہے. یہ واقعہ ہمارے خاندان والوں ہی نے ہمیں سنایا کہ ایک ٹرین رکی، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے، اسے پتہ تھا وہ شخص. تو ٹرین رکی تو آواز آ رہی ہے اسٹیشن پہ، اشرف علی، اشرف علی. مولانا تھانوی نے بھی سنا، اور ان کے ساتھ ان کے سگے بھتیجے، ہماری والدہ کے ماموں حامد علی، یہیں حیدرآباد میں رہتے تھے، پھر کراچی میں انتقال ہوا ان کا، تو وہ بھی ساتھ تھے، وہ بھتیجے تھے، بھائی کے بھتیجے. اکبر علی تھے حضرت تھانوی کے بھائی، ان کے بیٹے حامد علی. تو حامد علی صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے ابا اٹھ کے چلے گئے، آواز سن، اشرف علی، اشرف علی. باہر گئے، کہنے لگے میں بھی گیا، میں نے کہا میں دیکھوں تو یہ اشرف علی کون کہہ رہا ہے. میں نے جو دیکھا تو بڑے ابا ایک شخص کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ادب سے، اور وہ کلین شیو
سوٹ اور ٹائی، یا ٹائی نہیں ہو چلو کچھ بھی، ان کو تو بخار چڑھ گیا، دیکھتے تو رہے، حیرت سے دیکھتے رہے کہ یہ بڑے ابا کو کیا ہو گیا، ایسے شخص کے سامنے یوں کھڑے۔ جب ٹرین چلنے لگی پھر بیٹھ گئے آ کے، انہوں نے کہا کہ بڑے ابا میں تو آپ سے سوال کروں گا، آپ تو بڑے بڑے علماء کو جواب دے دیتے ہیں، آپ ان سے بھی نہیں، اس شخص کے سامنے آپ اتنے حضرت تھانوی نے یوں کہا کہ خبردار، خاموش۔ فرمایا یہ فلاں بزرگ، وہ ان کی یہ نسل میں ہے، یہ نسبت کا لحاظ فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی نے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ انہیں شے دینے آئے تھے کہ ہاں بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں، ایسی شکل بنایا کریں مجھے اچھی لگتی ہے۔ حضرت تھانوی نے نسبت کا لحاظ رکھا، تو حضرت تھانوی انکار فرما دیں تب، اور حامی کسی کی حمایت کر لیں تب۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کوئی تصنیف لے کے جاتے تھے، کوئی لکھی کتاب، اور مفتی اشفاق الرحمن کاندھلوی جو ٹنڈو الیار میں ہمارے ہاں پڑھاتے رہے، وہیں مدفون ہیں ٹنڈو الیار کی قبرستان میں، مولانا ادریس صاحب کے، بہرحال یہ کچھ سالے بہنوئی، سالے لفظ برا لگتا ہے، یہ تھے نسبتی برادر۔ ان دونوں، میں نے مولانا نجم الحسن تھانوی سے سنا اپنے سسر سے، کہنے لگے بڑے ابا بڑی بڑی کتابیں لوگوں کی جب تک پڑھنا لیں لکھتے نہیں تھے کچھ، لیکن دو آدمیوں کو دیکھا کہ ان کی کتاب، انہوں نے کہا جی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، جس فن پہ بھی حضرت تھانوی نے پڑھے بغیر ہی فرما دیا کہ مجھے اطمینان ہے، ایک مولانا ادریس کاندھلوی کی تحریروں پر اور ایک مفتی اشفاق الرحمن۔ تو خیر میرا مطلب یہ ہے کہ مولانا تھانوی نے کوئی اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے منع نہیں فرمایا، تو حضرت تھانوی کا منع فرمانا یقیناً کوئی معنی رکھتا ہوگا۔ حضرت نے دستخط سے انکار فرما دیا، تو ان سے پھر اس کے متعلق مسئلہ بھی بیان فرما دیا، جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، اور چند حکایات اور یہ سب چیزیں بیان فرمائیں، مگر یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی۔ وہ صاحب جو آئے تھے چندے کی وہ لے کے، وہ سمجھے نہیں ان باتوں کو، فرمایا کہ دوسرے روز پھر وہ کاغذ لے کر آئے، اور ایک ایسے شخص کو ہمراہ لائے جو حضرت والا سے خاص تعلق رکھتے تھے، بالکل وہی نقشہ آ رہا ہے۔ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے، میرے استاد مولانا رفیع صاحب کے، مولانا تقی صاحب کے استاد، مجھے پرچے پہ کسی کے لکھا کہ یہ آ رہے ہیں، آپ اگر ان کی کوئی اعانت کروا دیں، اور یہ شاگرد کو لکھ رہے ہیں، یہ بس اللہ کی طرف سے ہے، میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز۔ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے 2 لائنیں لکھ دیں، تو یہ بھی کرتے ہیں چندے والے کہ کسی بزرگ سے لکھوا لائے، انہیں پتہ ہے کہ ان بزرگ کے نام تو دیکھتے ہی یہ اچھل جائیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آج کی کیفیت نہیں ہے، اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب جو آئے تو ایسے شخص کو ہمراہ لے کے آئے جو حضرت والا سے تعلق رکھتے تھے، مقصود یہ ہوگا کہ ان کے دباؤ سے دستخط فرما دیں گے، اور وہ کاغذ پیش کیا۔ فرمایا کہ میں نے کل اس قدر سمجھایا تھا، کچھ خیال میں نہ آیا، معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ مکرر کہتا ہوں کہ جب تک میں اس موقع کو آنکھ سے نہ دیکھوں دستخط کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ تو شہادت ہے، اور شہادت بدون خود دیکھے جائز نہیں۔ یہ ہے مفتی صاحب ہمارے حضرات کا یہ رنگ۔ حقیقت یہ ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی تصدیق کر دیں، وہ فلانے وہ جو ہیں وہ دے رہے ہیں، ہاشمانی والے وہ فری علاج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علاقے کی جو مسجد ہے اس کے وہ امام صاحب سے سائن کرا لاؤ، وہ لے آئے۔ میں نے کہا بھی مجھے کیا پتہ آپ یہاں کے نمازی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی میرا مطلب یہ ہے نمازی ہیں یا نہیں ہیں، مجھے کیا نمازیوں کا علاج فری کرنا جائز ہے؟ تو سارے علماء کا علاج تو بدرجہ اتم پھر جائز ہونا چاہیے، وہ تو نماز تہجد کی۔
میرا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ ہاں جی ان کی مدد کر دیں، ان کا فری علاج کر دیں، یہ تو ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ اور گواہی جو ہے یہ آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ ہم بھی معذرت کر لیتے ہیں کہ بھئی کیسے ہم شہادت، تو انہیں برا لگتا ہے کہ صاحب بڑے متکبر ہیں، بڑا غرور ہے، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ بغیر دیکھے دستخط کرنا جائز نہیں، کیونکہ شہادت یہ بغیر دیکھے جائز نہیں ہے۔ مسئلے کے خلاف میں کیسے دستخط کر دوں؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسرے کے دستخطوں پر دستخط کر دیے جائیں۔ باقی بعض حضرات کا دستخط کر دینا تو انہوں نے موقع کو دیکھ لیا ہوگا، اور اگر بلا دیکھے دستخط کر، اب حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بھئی اس میں کوئی تعویل کر دی انہوں نے کہ بھئی یہ ممکن ہے اس وجہ سے، لیکن وہ حجت تو نہیں ہے، یہ جی اوروں نے کر دیا۔ تو یہ ہے حکیم الامت کی شان۔ یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کر دیا تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ اس مسئلے میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی اخلاق اور سیرت اور کردار تو آپ اچھا رکھیں، لیکن اس قسم کے معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی طرفداری اور کوئی اپنی مطلب یہ کہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا نہ کریں کہ جس سے آپ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، ایک فرمان میں نے سنا، وہ مجھے یاد ہے، آیا بھی تھا ایک زمانے میں ملفوظ میں، فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، او کما قال، نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ فرمان عمر فاروق کا ہے، اسی پہ انہوں نے اپنی خلافت چلائی تھی کامیاب۔ بھئی ملو جلو، بات چیت کرو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ یہ آج تک یہ چیز ویلڈ ہے۔ اکثر روتے دیکھا ہے مولانا، بس میں تو 25 سال سعودی عرب میں رہا، بڑا پیسہ کمایا، یہاں آ کے میں نے کاروبار کیا، بس کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا، اب میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، اب مجھے کہیں ملا تو چلو، میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد۔ اب خود ہی تشریح کر رہے ہیں، میں نے تو پوچھا نہیں، بس وہ میں آیا پیسہ لے کے، میں نے کہا بھئی کچھ کاروبار کروں یہ، تو ہمارے وہ سالے صاحب، بیوی کے بہن، جورو کا بھائی ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف، بیوی کا جو بھائی ہے اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں کیا، انہوں نے بیوی کی محبت میں پیسہ اسے دے دیا، اس نے لے جا کے کہیں بھاڑ چولہے میں ڈال دیا، اب روتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو بیوی کا بھائی ہے، اس سے اتنی ہمدردی تو نہ کرو کہ بیوی کی محبت میں پیسہ بھی پکڑا دیا اس۔ اکثر روتے پھر رہے ہیں، کہیں میری بیوی کا بھائی تھا اور کہیں وہ میرا فلاں تھا، میرا بہنوئی تھا۔ تو بھائی یہ معاملات اجنبیوں کی طرح کرو، یہ ہے کامیابی کا راز، کاروبار میں بھی، گھر کے معاملات میں بھی، سارے معاملات میں کوئی طرفداری اور کوئی اپنائیت نہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ بھئی انہیں کیسے انکار کروں، بھئی ہم آئے دن اسی مصیبت میں رہتے ہیں، یہی پریشانیاں۔ تو کوئی شخص آیا، کسی مشہور آدمی کا بیٹا ہے، قاری صاحب سے بیچارے دنیا سے چلے گئے، اب وہ آ کے جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ حالات بڑے خراب ہیں یہ۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ فلاں قاری صاحب کا بیٹا ہے، بڑا اچھا وقت تھا بیچارے، بڑی ان کی خدمات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو ہم کیسے دیں؟ نہ دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے والد کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ بھئی تو سوال یہ ہے کہ لحاظ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اپنے بھائی کی جیب سے نکال کے دے دوں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ہمیں چاہیے، میں نے ایک حدیث سنی ہے، آپ کے علم میں ہوگی علماء کے، کہ جو 40 دن 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ جوہر ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتا، ہاں کہنا ہے تو ہاں کہے گا، نہ کہنا ہے تو نہ کہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہاں میں کوشش کرتا ہوں،
حضرت تھانوی اس کے بھی خلاف ہے، کہہ دو سیدھا سا نہیں جی میرے بس کا نہیں ہے، یہ زیادہ عافیت کا راستہ ہے۔ اب وہ پیچھے پھر رہا ہے، اب یہ آنکھیں چھپاتے پھر رہا ہے، وہ یار وہ پھر آ گیا، دوبارہ آ گیا۔ تو فرمایا یہ مصیبت اپنے گلے تم نے خود ہی ڈالی ہے، سیدھا سا کہہ دو بھائی میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو تو کہہ دو انشاءاللہ میں کر دوں گا، پھر کر کے دکھاؤ اسے۔ تو یہ ہیں حضرت تھانوی کی باتیں۔ سارا فوکس یہ ہے کہ اپنے دماغ کو فارغ رکھو، ان چیزوں میں نہ الجھاؤ، اور یہ اپنائیت کے درجے میں جو ہے یہ فیصلے نہ کرو۔ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس پر پورا عمل پیرا ہوں، یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کام کی ہیں، اور سارے علوم ہم حاصل کریں، ساری دنیا کی صلاحیتیں پیدا کرنے، لیکن ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور بالکل صاف شفاف آپ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کرنا ہے تو کہہ دو کہ میں کر دوں گا، نہیں کرنا ہے تو معذرت کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو قرضہ نہیں دیا، کیونکہ فَإِنَّ الْقَرْضَ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ، محبت کی قینچی ہے۔ فرمایا میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو کہ جی قرضہ چاہیے، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں اس سے جو میرے پاس ہوتا ہے اور میں دینا چاہتا ہوں، میں دے کے کہتا ہوں یہ رکھ لیں آپ، یہ قرضہ نہیں ہے، ناقابل واپسی ہے۔ وہ اور خوش ہو جاتا ہے، لو بھئی حضرت تھانوی نے بڑی دکھتی ہوئی رگ پکڑی ہے ان سے، فرمایا ساری عمر نظریں نیچی رکھے گا، دوبارہ نہیں آئے گا پیسے مانگنے، اور قرضہ دے دو، اس کی تو نیندیں خراب ہوں یا نہ ہوں، تمہاری ضرور ہوں گی کہ اب 2 دن رہ گئے، وعدہ کیا تھا واپس کرے گا۔ فرمایا قرضہ لینے والے کو اتنی فکر نہیں، جس نے دیا ہے وہ بیچارہ ہر وقت کہ یار شاید آ جائے، اور آج نہیں آیا، اچھا شاید کل آ جائے، اب اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اور تو قرضہ دینا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ دے سکتے ہو دے کے یہ کہہ دو کہ بھائی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور یہ ناقابل واپسی ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ بہت اچھا راحت کا راستہ سکون کا دکھایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے معاملات کو درست فرما، اور اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور شریعت کے مطابق اور بزرگوں کے جو طور طریقے تھے تعامل علماء، اس پر بھی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے اور علماء کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔